غلام آ گئے ہیں، آپ ان کے ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی نے جو کچھ تحقیق کی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پذیر تقریر سنی اور ان سے قرآن کریم کی سورہ مریم کی تلاوت سنی تو وہ بھی رویا، اور اس مجلس میں جتنے پادری تھے وہ بھی روئے، اور نجاشی نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ مشرکین کا وفد ناکام واپس لوٹا، غیظ و غضب بڑھ گیا، اور اس غیظ و غضب کا اثر یہ تھا کہ دارالندوہ جو مشرکین مکہ کا ایک مشورے کا مقام تھا، اس میں جمع ہوئے، میٹنگ شروع ہوئی، ولید بن مغیرہ سربراہی کر رہا ہے، اور یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ حج کا موسم آنے والا ہے، حج کے قافلے دور دراز سے اطراف عالم سے آئیں گے، کہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر نہ ہونے پائیں، لہٰذا یک نکاتی 1 پوائنٹ پروپیگنڈا مہم طے کی جائے، کوئی ایک بات جس میں ہم سب یک زبان اور یک رائے ہوں، ایک ہی بات کہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ تو مشورہ شروع ہوا، کسی نے کہا کہ ساحر کہہ دیتے ہیں، نہیں بلکہ اس سے پہلے دوسری تجاویز سامنے آئی، کسی نے کہا کہ ان کو کاہن کہہ دیتے ہیں، طے ہوا کہ نہیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو مجنون کہہ دیتے ہیں، کہا کہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ ان کو جادوگر کہہ دیتے ہیں، ساحر کہہ دیتے ہیں۔ اس پر ولید ابن مغیرہ نے کہا، اور بھی کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بہترین لفظ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کو ساحر کہیں کہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کے جادو میں یہ اثر ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس پروپیگنڈے کو زور و شور سے شروع کیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ وَعَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ منظر کشی کیسی ہے؟ کہا کہ اس ولید ابن مغیرہ نے سوچا، غور و فکر کیا، اور غور و فکر کر کے ایک بات بنائی، اور فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس کی ہلاکت ہو، اللہ کی مار اس پر ہو، کیسی بات اس نے بنائی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر اس کی ہلاکت ہو، کیسی بات اس نے گھڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثُمَّ نظر، پھر اس نے دیکھا، ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر اس کی تیوری چڑھی، اس نے منہ بسورا، منہ بنایا، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وَاسْتَكْبَرَ، اور غرور دکھایا، غرور ظاہر کیا، یہ کچھ اس نے کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جادو ہے، روایتی جادو جو چلا آ رہا ہے، نقل ہوتا آ رہا ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، اور یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک بندے کا کلام ہے، بشر کا کلام ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تمہیں کیا پتا کہ وہ جہنم کیا چیز ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، نہ تو وہ کسی کو باقی رہنے دے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، انسان کی کھالوں اور جلدوں کو بھون دینے والی ہوگی۔ عَلَيْهَا 19،
اور اس پر اللہ کی طرف سے 19 فرشتے کارندے داروغے مقرر ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی اور اس طریقے سے اس کے اوپر گویا عذاب کی وعید ارشاد فرمائی۔ یہی چھٹا سال ہے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلوں پر قافلے آ رہے ہیں۔ حضرت زمام قبیلہ ازد شنوعہ کے بھی قافلے میں آئے ہیں، اور یہ آسیب کے معالج ہیں، جادو وغیرہ سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ کسی کے کہنے پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی ہوں، کئی لوگوں نے شفا پائی ہے، آپ مجھے بتائیے آپ کو کیا مرض ہے، میں جھاڑ پھونک کر دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو عام طور پر خطیب حضرات اپنے بیان کے آغاز میں خطبہ پڑھتے ہیں، یہ وہی خطبہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمام ازدی کے سامنے پڑھا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال سے، ان کے شر سے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خطبہ سن کر زمام کی فکر و نظر میں تبدیلی آ گئی، اس کی فکر و نظر کی دنیا بدل گئی۔ ایک بار سنا، پھر فرمائش کر کے دوبارہ سنا، پھر فرمائش کر کے 6 بارہ سنا، اور بے اختیار بول اٹھا، لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، میں نے کاہنوں کا قول بھی سنا ہے، میں نے ساحروں کی بات چیت بھی سنی ہے، میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے۔ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، میں نے کبھی آپ کے اس کلام مبارک جیسے کلمات اور کلام نہیں سنا۔ وَلَقَدْ بَلَغَ قَامُوسَ الْبَحْرِ، آپ کے کلام میں وہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ وہ دریا کی اور سمندر کی تہ تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد زمام نے اسلام قبول کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی چھٹے سال میں دوسری بڑی شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسلام میں داخل ہوئی، جس کا قصہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جا رہے ہیں، سامنے سے ابو جہل آ گیا، گالیاں دے رہا ہے، آپ دعائیں دے رہے ہیں، پتھر مار کر زخمی کر رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ایک لونڈی دیکھ رہی ہے۔ حضرت حمزہ جو شکار پر گئے ہوئے تھے واپس لوٹتے ہیں، لونڈی پورا قصہ سناتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں واپس جاتے ہیں ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کے سر پر اپنی کمان زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتے ہو، اب میں بھی اسی دین کو اختیار کرتا ہوں، اب اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ، میدان میں آؤ،
میدان میں نکل کر مقابلہ کرو۔ اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ محمد، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، قربان جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے تو بدلے کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کے کلمے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے کلمے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے خوش نہیں ہوا کہ آپ نے بدلہ لے لیا، میں تو جب خوش ہوں گا کہ جب آپ اسلام کا ستون بنیں گے۔ غور فرمائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا فکر انگیز جملہ ہے، کیسا فکر انگیز کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کو بدلہ نہیں، حق کا اعتراف چاہیے۔ یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے بدلہ لیا جائے۔ اس کی نگاہ تو سب سے قیمتی چیز حق کے اعتراف اور حق کے اقرار کے لیے ہے کہ حق کے دامن میں آپ آ کر اس کی رحمت کے دامن میں پناہ لے لیں اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں۔ یہ مزاج اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ قبائلی اور قومی عصبیت اور حمیت کی جگہ کیا مطلوب ہونا چاہیے؟ مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ لوگ حق کو سمجھ پائیں، لوگ حق کی دعوت کو قبول کریں، حق کا اعتراف کریں، ایمان کو قبول کر لیں اور دنیا آخرت کے عذابوں سے بچ جائیں۔ یہ اسلام کا مطالبہ اور مزاج ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ دل کی کایا پلٹ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور قبائلی عصبیت کی بجائے ایمانی حمیت کا قالب اور پیکر اختیار کر لیا، اور بلا تاخیر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ اللہ نے اسلام کو ان سے قوت بخشی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ ہر مارکے میں بے جگری سے لڑتے رہے، اور پھر بالآخر غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور بڑے عجب انداز سے شہید ہوئے۔ آگے جب غزوات کا باب آئے گا تو ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، یہاں اسی اجمال پر اکتفا کرتے ہیں۔ شہید ہوئے اور سید الشہداء کا لقب پایا، سید الشہداء کا لقب پایا۔ اسلام اجنبی تھا، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، گنے چنے چند لوگوں نے اسلام شروع میں قبول کیا۔ بدا الاسلام غریبا، یہ اجنبی حالت میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن پھر لوگ بڑھتے چلے گئے، قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس طریقے سے بڑی بڑی شخصیات آہستہ آہستہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قریش کی طرف سے اب ایک نئی بات سامنے آئی، مفاہمت کا نیا فارمولہ سامنے آیا، اور آپ نے اس فارمولے کے جواب میں کیا طرز عمل اختیار کیا یہ بھی سن لیجئے۔ قریش سردار وہ صحن کعبہ میں جمع ہیں، غم میں مبتلا ہیں کہ محمد کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، بڑی بڑی شخصیات اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ بیت اللہ ہی کے سائے میں دوسری جانب محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جتنے تیر ہماری کمان میں تھے، ہماری تھیلی میں تھے، وہ سارے ہم چلا چکے ہیں، سب و شتم کر کے دیکھ لیا، کوئی اثر نہیں ہوا، لان تان کر کے دیکھ لیا، یہ دعوت حق سے باز نہیں آئے، ایذا رسانی اور تکلیف دہی کی کوئی صورت ہم نے باقی نہیں چھوڑی، لیکن یہ تو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام کی، توحید کی، آخرت کی دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، کوئی وار ہمارا کارگر نہیں ہو رہا۔ جتنے تیر ان کے ترکش میں تھے وہ ایک ایک کر کے سب چلا چکے، اب ہمارے ترکش میں
ایک تیر باقی ہے، وہ تحریص و ترغیب کا تیر ہے، وہ سودے بازی اور پیشکش کا تیر ہے۔ عتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بڑی محبت اور لگاوٹ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے بھتیجے ہو، بتاؤ یہ کیسا دین ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اور ساتھ پھر 4 پیشکشیں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی پیشکش یہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں دولت چاہیے تو دولت کے خزانے وہ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں گے۔ دوسری پیشکش، اگر تمہیں کسی حسین عورت کی خواہش ہے تو عرب کی حسین ترین عورت تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اور تیسری پیشکش، اگر تمہیں حکومت کی آرزو ہے تو ہم سب متفق علیہ طور پر تمہیں اپنا بادشاہ اور حاکم تسلیم کر لیں گے۔ اور آخری اور چوتھی پیشکش یہ کہ تم بیمار یا آسیب زدہ ہو تو بتاؤ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو، تمہارا ہر قسم کا علاج کیا جائے گا، تمہارا دارو دادا ہر قیمت پر تمہاری اس بیماری کا علاج ہم کروائیں گے، لیکن اس دعوت دین کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عتبہ، اے ابو الولید، کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ کہنے لگا ہاں میں کہہ چکا۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات سن لو۔ آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ کوئی 38 آیات آپ نے مسلسل تلاوت کی، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں اس جیسے کڑکے سے کہ جو عاد و سمود کے اوپر نازل ہوا تھا۔ بجلی کی ایک کڑک نے ان سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا تھا، اسی کڑکے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ یہ آیت سن کر عتبہ بے اختیار کہہ پڑا، محمد اپنی قوم پر رحم کرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ عتبہ وہاں سے واپس ہوا تو چہرہ فق ہے، رنگ بدلا ہوا ہے، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اور مشرکین اس کی حالت کو دیکھ کر کہتے ہیں عتبہ کیا بات ہے، بدلے بدلے لگ رہے ہو؟ کہنے لگا انی سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط، میں نے ایسا کلام سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی زندگی بھر ایسا کلام نہیں سنا۔ واللہ ما ہوا بالسحر ولا بالشعر ولا بالکہانہ، نہ تو وہ جادو ہے اور نہ وہ شعر ہے اور نہ وہ کہانت ہے۔ یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت، اطیعونی، تم میری بات مانو، تم میری بات مانو۔ فواللہ لیکونن لقولہ الذی سمعت النبا، اللہ کی قسم میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اور تحقیق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو کلام میں نے سنا ہے، جو کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا ہے، وہ دور تک پہنچنے والا ہے، اس کی شہرت ہوگی، اس کی خبریں پھیلیں گی اور وہ غالب آئے گا۔ دیکھو تم رکاوٹ نہ بنو، اگر تم کو چھوڑ کر دوسرے عرب ان پر غالب آ جائیں گے تو تمہارے ہاتھ اپنے بھائی کے خلاف اٹھنے سے بچ جائیں گے۔ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُكُمْ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ عِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا، اس کی بادشاہت قائم ہو گئی تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت کہلائے گی، اس کی عزت تمہاری عزت کہلائے گی، اور تم اس کے ذریعے سے سعادت حاصل کر سکو گے۔ تم ان کو تکلیف میں پہنچاؤ، چپ کر کے ان کا پیچھا چھوڑ دو، اگر اس کا دین قبول نہیں کرتے تو لا تعلق ہو جاؤ، ان کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔
قریش بول اٹھے کہ آخر کار تم پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا، تم بھی ایسی باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگا ھذا رأیی فاصنعوا ما بدا لکم، میری رائے تو جو تھی وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، اب تمہاری مرضی، تم جو چاہو راستہ اختیار کرو، میں نے خیر خواہی سے تمہیں صحیح راستے کی نشاندہی کر دی ہے۔ اس کے بعد پھر اور کئی واقعات چھٹے سال میں پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو وہ بیان کیے جائیں گے۔ پھر 7ویں سال میں کیا کچھ تبدیلیاں آئیں اور کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اس پر بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔